السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے تاریخی سلسلہ، کہ اسلام کے شروع زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کر رہے تھے، گھر گھر جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر ایک ایک شخص کو دین کی باتیں یعنی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے رات و دن کو یک کر کے، اپنے چین و آرام و سکون کو چھوڑ کر کے، لیکن صرف ایک مشغلہ رات و دن کا، ایک ہی مشغلہ، وہ ہے کیسے یہ اللہ کے بندے بت پرستی کو چھوڑ کر کہاں آ جائیں، اللہ کو مان لیں، صرف کیا کہہ لیں، لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ لیں بس۔ متعدد معبودوں کو چھوڑ کر بارش برسانے کا معبود الگ، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ابھی گنیش پوجا چل رہا ہے، تو سب چیز کا معبود الگ الگ، سب چیز کا خدا الگ الگ، یعنی بارش برسانے کے لیے الگ، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے الگ، منت پورا کرنے کے لیے الگ۔ تو اس طرح تقریباً 360 بتوں کو یہ لوگ مانتے تھے، پرستش کرتے تھے جن کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کیسے یہ اللہ کو ایک مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے دینے کے طرز کو نہیں بدلا، ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد کو لے کر استقلال اور استقامت کے ساتھ کرتے رہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو کیسے اللہ کی طرف کیا کر لیں، بلا لیں، جوڑ دیں، بس یہی فکر تھا۔ جب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، آپ لوگوں نے سنا خباب ابن ارت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کس طرح عاص ابن وائل نے کس طرح ان کے قرض کو، یعنی ان سے لیے ہوئے ادھار کے پیسے کو دینے سے انکار کر دیا۔ کیا کہتا ہے کہ تم محمد پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن سب لوگ مریں گے، قیامت ہوگی، اور اس کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور سب کو سب کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور تم تو لوہار ہو، تمہارے مقابلے میں مجھے زیادہ بدلہ دیا جائے گا، میں مالدار ہوں، تو اس وقت میں تمہیں کیا کروں گا، اس کا اجر دے دوں گا، یہ قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس طرح استہزاءً مذاقاً ٹھٹا اڑا کر اسلام کی اور اسلام کے اس عقیدے کی کیا کیا، اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کرتے تھے تو یہ لوگ بدماش جب باز نہیں آئے، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے یا انبن ہو جاتا ہے تو برا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی کسی کو ناگن کسی کا نام رکھ دیتا ہے، کوئی اور کچھ، کتنے برے برے الفاظ سے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان لوگوں نے ایک الگ نام رکھ دیا تھا، وہ ہے مذمم۔ کیا نام؟ مذمم۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اللہ رب العزت نے رکھا تھا وہ ہے محمد، قابل تعریف۔ ظاہر سی بات ہے آپ قابل تعریف ہی تھے، لیکن مذمم کے مطلب کیا تھا؟ قابل مذمت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خوش رہے اور اپنے دل کو کیا دیا، تسلی دیا۔ کس بات کی؟ کہ جب وہ لوگ برا بھلا کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب آپ کو خبر دیتے تھے کہ فلاں آپ کو برا کہہ رہا ہے یا فلاں آپ کو ایسا ایسا کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس نے مجھے دی ہے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے سن کر، ایک تو آپ کا نام مذمم رکھ دیا گیا، قابل مذمت، قابل برائی، اچھے نام کو چھوڑ کر لوگ برے نام سے پکارنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ نے کیسا دل دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا برداشت دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر۔
یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ایسے ہی برداشت کرنے والے تھے، اس لیے میں نے دلوں کو کہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل صبر اور حلم سے بھرا ہوا تھا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مذمم اللہ نے ان کے دلوں میں اس بات کو ڈالا تاکہ وہ محمد کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ کس کو برا بھلا کہیں؟ مذمم کو کہیں، جو انہوں نے خود ہی نام رکھ دیا ہے۔ تو میرا نام تھوڑی مذمم ہے، وہ لوگ مجھے تھوڑی برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ تو مذمم کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے، ہم سیرت کو سن رہے ہیں، تاریخ کو سن رہے ہیں، صرف مزے کے لیے نہیں یا تاریخ جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے سبق نکالنے کے لیے، سبق آموز ہونے کے لیے، کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے، جسے کہتے ہیں ریئلٹی، جسے کہتے ہیں یعنی کسی کو نگاہ کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا تو یقین ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر یقینی ہے، قطعیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یعنی اپنے دل کو سکون دیا، تو میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو اس چیز کو سن رہے ہیں مسلسل یا سنیں گے، ان کے لیے بہترین پیغام ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا انبن ہو جائے، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے اور آپ کا نام ناگن رکھ دے یا اس طرح کا نام آپ کا رکھ دے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے برے برے القاب سے ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے ہیں۔ دو عورتوں کے درمیان انبن ہو گیا تو وہ اس کو کسی برے نام سے پکارتی ہے، وہ اس کو کسی برے نام سے پکارتی ہے۔ مجھے کہنا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طرح کسی دو مرد کے درمیان یا مرد یا عورت کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کسی برے نام سے پکارتا ہے، وہ اس کو کوئی برے نام سے پکارتی ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ برا جو کہا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں، وہ اس نے جو نام رکھا ہے ناگین یا اس طرح کا کوئی نام، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مذمم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دل کو سکون دیا کہ وہ مجھے برا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں جس کا نام یہ مذمم ہے۔ تو اس طرح ہم بھی اپنے آپ کے دل کو سکون دے سکتے ہیں، جس سے جھگڑے ختم ہوں گے، آپسی محبتیں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے اور انبن کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان سا علاج ہے، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو بیماری کا تو دوا ملنے والا ہے، لیکن جو روحانی بیماری ہے، اندر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ملنے والا دنیا کے اندر۔ وہ اسلام ہی دے سکتا ہے، اسلام کے پاس ہی اس کا کنٹینٹ موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر سنائی جس میں تذکرہ تھا کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ زقوم۔ کیا دیا جائے گا؟ زقوم۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ زقوم کس پھل کو کہا جاتا ہے۔ زقوم ایک خاردار پھل یا بدبودار پھل کہیں گے، یا توہر وغیرہ کا پھل، اس طرح یعنی بدبودار کانٹے دار پھل جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جس سے ان کی اتڑیاں پگھل جائیں گی اور عجیب تکلیف ہوگی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنائی اس آیت کے اندر کہ جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا، زقوم کا پھل دیا جائے گا، تو ابو جہل بدبخت وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ ارے تم جانتے ہو زقوم کسے کہا جاتا ہے؟ زقوم مدینہ کے اندر ایک بہترین عمدہ قسم کے کھجور کو کہا جاتا ہے، جس پر مسکا لگا ہوا ہوگا۔ مسکا آپ لوگوں کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ مسکا جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں یا عرب ممالک میں رہتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مسکا کسے کہا جاتا ہے۔ مسکا ہم یہاں رہتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو مسکا مکھن کو کہہ لیجیے، مکھن ہوتا ہے، وہاں کسی اور قسم کا ہوتا ہے لیکن وہ بھی مکھن ہی ہوتا ہے، کہ جس کو کھجور میں لگا کر کھایا جاتا ہے، جس سے کھجور بجائے ایک کے کئی کھا لیا جاتا ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کھجور کھا رہے ہیں، اور بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تو وہ ابو جہل بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک مدینہ کے سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کے کھجور کا نام ہے زقوم۔ یعنی یہ کس طرح مذاق اڑا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی جب اس طرح استہزاء کرے، ہم کوئی اچھی بات کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور وہ شخص یا اس کے آزو بازو بیٹھنے والے وہ ہماری باتوں کا مذاق اڑائیں، اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز کو برا اور وہ اس کو اچھا بتلا کر پیش کریں، ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کو زخم پہنچے گی اور تکلیف ہوگی۔
تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کرتے تھے تو اس وقت یہ لوگ آڑے آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے نہیں دیتے تھے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تقریباً 9 یا 10 کے قریب سال کیا کہ گزارے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہاں کا بچہ بت پرست ماننے کو تیار نہیں, اور ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد تو سزاؤں میں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں دوگنی ہو گئی ہے, یعنی آئے دن تکلیفیں اور سزائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع یعنی دور کرنے والا نہیں ہے, ڈیفنس کرنے والا نہیں ہے کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر نواحی مکہ, نواحی کہتے ہیں ارد گرد کو, یعنی سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں, مکہ کے ارد گرد کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اپنے اس یاس اور افسوس خوردہ دل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں مکہ کے ارد گرد میں, تاکہ یہ لوگ نہیں مانے تو ہم آس پاس کے جو رہنے والے ہیں انہیں پہنچائیں. تو یہی طریقہ تبلیغ کا بھی ہوتا ہے, دین کے کام کا, کسی بھی خیر کے کام کا. سب سے پہلے ہم اپنوں میں ٹٹولیں اس کام کو سب سے پہلے ہم اپنے علاقے سے شروع کریں. جب علاقے والے اس کو ویلیو دیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ کام اور بھی سکسیس ہوگا. لیکن اگر علاقے والے اس کی قدر نہ کریں اور اس کو ناقدری سے دیکھیں تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے پاس ایک ایک چیز کے آئیڈیل اور فارمولا اور منہج, اس کا ڈھانچہ, یعنی اس کا کیا کہیں گے, اس کا یعنی بالکل یعنی نقشہ بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہسٹری تو پڑھیے, اسلام کی تاریخ تو پڑھیے, سنیے, سمجھنے کی تو کوشش کیجیے میرے بھائیو. اگر سمجھیں گے, سنیں گے, پوچھیں گے تو تبھی تو سمجھ میں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. ہم بھی اگر اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں, دینی کام کر رہے ہیں, یا اس طریقے کا کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, جب علاقے والے اس کو ویلیو نہ دیں تو ہم اس کام کو یہ سوچ کر نہ چھوڑ دیں کہ اب ہم کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں, ہم اس کے اہل نہیں, یہ کام تو سکسیس نہیں ہوا, ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے گیا. تو میں میرے ان بھائیوں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ پست ہمتی, حوصلے کو کم کرنا, اپنے ہمت کو پست کرنا اسلام کبھی نہیں سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب تم قدم بڑھا دیے تو اب ہمت اور حوصلے کو بھی مضبوط کر دو. استقلال اور استقامت, اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. استقلال یعنی کنٹینیوسلی ہونا چاہیے اس کام میں, اور استقامت یعنی اسٹرانگ اور مضبوط بن کر, ڈٹ کر اس کام کو کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ علاقے والے اگر اس کام کے اندر ویلیو نہیں دیتے ہیں اس کام کو اور اس میں نوک جھوک کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو ہم ان سے مایوس نہ ہوں, بلکہ ان کے پاس کے علاقے والوں کو ہم اس کی طرف بلائیں, وہ بھی نہ مایوس ہوں, ان کے پاس کے علاقے کو. اس طرح ہم اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یک نہ ایک دن ہم اس کام میں کامیاب اور سکسیس ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی بکر کی طرف جاتے ہیں. بنی بکر ایک قبیلہ ہے, وہاں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں ملتے ہیں لوگوں سے. ملنے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قریش نے اس دین اور اللہ کے مہذب مذہب کو اور اس کے رسول کو یعنی کیا کیا, اس کی توہین کی, اور الٹے ہاتھوں اس نے اس کو قبول کرنے سے بلکہ لوٹا دیا, یعنی لیا نہیں. اس نے اس کی توہین کی, قریش مکہ نے, کفار مکہ نے, اور قبول بھی الٹے ہاتھوں لوٹا دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے آدمی لے اور کسی چیز کو دے دے, الٹے ہاتھوں سے کیا مراد, اور ایک آدمی ہے کہ الٹا ہاتھ یعنی کوئی چیز نہ رہے, جیسے کہ ایک دیگچی ہے, ایک کڑاہی ہے, یعنی ایک بول ہے یا بگونا ہے, اس کے اندر ایک سیدھے کا طرف ہوتا ہے, یعنی ایک سیدھا ہوتا ہے جس طرف ہم کوئی چیز رکھ سکتے ہیں. تو جب کوئی چیز اس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ ہوا اس کا سیدھے ہاتھ کی طرف, یعنی کوئی چیز رکھا گیا پھر دے دیا گیا.
اور ایک چیز اس کے الٹے طرف ہم اگر پانی بھی ڈالتے ہیں، دیگچی کو الٹ دیتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نہیں رکے گا. بگونے کو الٹ دیتے ہیں، لوٹے کو الٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر پانی بھی ڈالیں گے تو وہ رکنے والا نہیں. تو الٹے ہاتھوں کا مطلب یہ ہے یعنی ان لوگوں نے الٹے ہاتھوں بھی نہیں اس کو کیا کیا، لیا، ایسے ہی لوٹا دیا. یعنی سنے تک نہیں میری باتوں کو، اور جب سنا بھی تو مذاق اڑایا. انہوں نے اس کی توہین کی، انہوں نے اس کی بے عزتی کی. اور تم ذہی قسمت، یعنی اگر تم اس دین کو قبول کرو اور مجھے پیغمبر مانو، اللہ کا پیغمبر مانو، تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی اور سعادت ہوگی. لیکن بدبخت قسمت لے کر بات، ایمان نہیں تھی ان کے قسمت میں. تو ان لوگوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، ہرگز ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم بت پرستی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پرانے مذہب کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، نہیں قبول کر سکتے، تمہارے دین کو نہیں قبول کر سکتے. اس طرح کہہ کر انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زخم بھرے دل کو لے کر وہاں سے لوٹتے ہیں، پھر مایوس نہیں ہوتے ہیں. میں نے ابھی اس لیے پہلے ایک بات کہی کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کسی کام میں. اللہ سے امید لگا کر رکھنا ہے. لوگ تو آئیں گے تنقید کرنے والے، دھوکہ دینے والے آئیں گے، احسان فراموش آئیں گے، لیکن ان سے مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بالکل ہمیں اپنے کام، اپنے مقصد کی طرف لگے رہنا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ ضرور کامیابی دے گا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر بنو قحطان کے پاس جاتے ہیں، قوم قحطان کے پاس جاتے ہیں. انہیں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں میں نے اسے قریش مکہ کی طرف پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اسے الٹے ہاتھوں کیا کیا، لوٹا دیا، قبول تک نہیں کیا، توہین کی. تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی، تمہارے لیے ذہی قسمت ہوگی. تم اگر اپنے لیے سعادت سمجھو تو اس دین کو قبول کر لو اور مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، سخت گفتگو کی اور اس دین کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، یعنی دل کے اندر ایک زخم کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلتے ہیں. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دردناک سفر کی طرف نکلتے ہیں، جس سفر کے سلسلے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. اگر نہیں بھی سنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کو بالتفصیل سنیں گے، اور وہ ہے یہاں کے بعد طائف کا سفر. کیا ہے؟ طائف کا سفر. اور طائف کے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لہو لہان ہوئے. اور فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کیا کر دیں، انہیں پیس ڈالیں. تو اس طرح کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے مسائل کیا ہوئے، پیش آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہنچانا اور اسلام کے کام کو چھوڑنا، دینی تبلیغ کرنے سے یعنی نہیں رکے، بلکہ اپنے کام کو استقلال اور استقامت کے ساتھ کرتے رہے. اور ہمیں بھی اپنے کام کو اسی انداز سے کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ آگے کی جو چیزیں ہیں طائف کے سلسلے میں مستقلاً ہم اس کو بالتفصیل جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.